ایکسپلینیشن کی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے میرے چینل فن ایکسپلین کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے چیپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ چیپٹر کی سٹارٹ وہیں سے ہوتی ہے جہاں پر بویو کا فادر موہن کا گلا دباتے ہوئے زور سے چلا کر بول رہا تھا، اپنا منہ بند رکھو، سمجھے تم؟ جس کے ایسے گلا دبانے کی وجہ سے موہن کو کافی زیادہ پین ہو رہی تھی اور وہ کف کر رہا تھا۔ وہ خود کو چھڑاتے ہوئے اسے دور کرنے کا ٹرائی کرتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے جانے دو، مگر بویو کا فادر تو اس کا گلا دباتے ہوئے بول رہا تھا کہ جاؤ، مر جاؤ، تم ہیل میں جاؤ گے۔ جس کے ایسے کرنے کی وجہ سے اب موہن آہستہ آہستہ ہیلپ کے لیے بلانے لگتا ہے۔ اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پرسن بویو کے فادر کو پیچھے سے ٹیزر گن کے ساتھ زوردار شوک دیتا ہے، جس شوک کی وجہ سے اس کا فادر تھوڑا حیران ہو جاتا ہے۔ یہ شوک کافی زیادہ زوردار تھا جس کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہ فلور پر گر جاتا ہے۔ موہن بھی چھوٹ چکا تھا اور جیسے ہی اس کا گلا چھوٹتا ہے تو وہ جلدی سے اپنے گلے پر ہاتھ رکھ کر خود کو سہلانے لگتا ہے۔ اس کی حالت بھی کافی زیادہ خراب تھی اور اس پرسن کو دیکھ کر بولتا ہے، تم آ گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرسن بھی آگے بڑھ کر موہن کو پکڑ لیتا ہے اور پوچھتا ہے، تمہاری سیفٹی کے لیے میں یہاں آس پاس ہی تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرسن کوئی اور نہیں بلکہ لنگی تھا۔ لنگی موہن کو سہارا دے کر کھڑا کرتا ہے اور پھر بویو کے فادر سے بولتا ہے، فائنلی تم سامنے آ ہی گئے۔ جسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا فادر کافی زیادہ شوق تھا اور پوچھتا ہے، تم دونوں؟ وہ یہ بول ہی رہا تھا کہ اتنے میں لنگی دوبارہ سے بولتا ہے، تمہیں کیا لگا تھا کہ موہن اصل میں پاگل ہو گیا ہے؟ اوہ، ہم بس چاہتے تھے کہ تم ہمارے سامنے آؤ۔ میں تمہاری انٹینشن سمجھ چکا تھا، اسی لیے ہم نے مل کر یہ پلان بنایا۔ اس کے بعد ہمیں پاس کا سین دکھایا جاتا ہے۔ اس دن جب وہ موہن پر غصہ ہوا تھا اور اسے بہت برا بولا تھا، اس کے بعد جب وہ اپنے سینسز میں واپس آیا تو اسے اس کے لیے برا لگنے لگا، اور جب اس نے موہن کی ڈائری پڑھی تھی تو اس میں مینٹل ایشوز کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ اس نے یہ بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا مینٹل ایشوز اتنا سیریس ہوگا۔ جب اس نے تھوڑا سوچا تو اسے یہ سمجھ آ گئی کہ بویو کا فادر موہن کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ لنگی کو نفرت تھی کہ وہ ایک سبسٹیٹیوٹ ہے، مگر پھر بھی وہ موہن کے ساتھ اتنا غلط نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ ان سب چیزوں کو سوچتے ہوئے وہ اسی دن شام کو موہن سے ملنے گیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی لنگی ڈور کے پاس پہنچا تھا تو وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اسے ہگ کر لیتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے معاف کرنا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ بویو کی ڈیتھ سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی یہ تمہاری غلطی ہے۔ میں نے بس غصے میں یہ سب کچھ بول دیا تھا۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو؟ اور موہن سے معافی مانگنے کے بعد اس نے پوری سچویشن کے بارے میں اچھے سے سوچا۔ اسے یہ شک ہو چکا تھا کہ ہو نہ ہو یہ بویو کا فادر ہی ہے۔ لنگی نے ساری چیزیں موہن کو بتا دی تھیں کہ کیسے بویو کے فادر نے اسے ہائر کیا تھا اور اسے نقصان پہنچانے کا بولا تھا، جس پر موہن کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا یہ بویو کے فادر کا ایک ٹریپ تھا؟ کیا 10 سالوں سے وہ یہ سب کچھ بھول نہیں پایا اور ابھی تک وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ جس پر لنگی بولتا ہے، ہمیں اس پرسن سے ہر حال میں ڈیل کرنی ہوگی، وہ پرسن بہت زیادہ ڈینجرس ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس تمہاری پکچرز بھی ہیں۔ اگر کچھ بھی اس کے پلان کے حساب سے نہ چلا تو وہ تمہاری پکچرز کو لیک کر دے گا، اور ابھی تک ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس جگہ پر ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اسے باہر نکالنا ہوگا اور تمہاری پکچرز اس سے لینی ہوں گی۔ اور پھر ہم پریزنٹ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر لنگی بویو کے فادر سے پوچھتا ہے کہ وہ پکچرز کہاں ہیں، جس پر اس کا فادر بولتا ہے کہ وہ میرے فون میں ہیں۔ جسے سنتے ہی لنگی اپنے ہاتھ میں ایک ہیمر پکڑ کر اس کے فون کو توڑ دیتا ہے۔ فون توڑنے کے بعد لنگی اسے بولتا ہے، مجھے تمہارے گھر جانا ہے، میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں تم نے بیک اپ تو نہیں رکھا۔ مگر اس کا فادر لنگی کا رپلائی ہی نہیں کرتا اور بولتا ہے، موہن، اب جب کہ چیزیں یہاں تک پہنچ چکی ہیں تو کیا میں تم سے ایک کویشچن پوچھ سکتا ہوں؟ اور پھر دکھی ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ کیا سچ میں بویو نے سوسائڈ کرنے کا ٹرائی کیا تھا؟ جس پر موہن رپلائی کرتا ہے کہ اس نے چوری چھپ کے سلیپنگ پلز بھی بائی کر لی تھی۔ جس کی یہ بات سن کر اس کے فادر کو کافی زیادہ برا لگتا ہے
और फिर अचानक से वो वहां से खड़ा होता है और भागना शुरू कर देता है, जिसे ऐसे भागता देखकर वो दोनों जोर से चिल्लाते हैं कि नहीं, वो भागने का ट्राई कर रहा है, चलो जल्दी से उसे फॉलो करते हैं। हम देखते हैं कि बोयू का फादर भागते हुए अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और लिंगी और मुआन वो दोनों भी उसके पीछे ही थे। वो दोनों कार से उसकी कार का पीछा कर रहे थे। हम देखते हैं कि बोयू का फादर उस कार को अपने पुराने घर के सामने जाकर रोकता है और फिर कार से निकलकर घर के अंदर चला जाता है, जिसे ऐसे जाता देखकर मुआन बोलता है, रुको, ये तो इनका होम टाउन है, शायद ये यहाँ कुछ कंफर्म करने के लिए आया है। हम देखते हैं कि बोयू का फादर उसके रूम में था और वहाँ ड्रॉर चेक कर रहा था। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे एक चीज मिलती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। इतने में लिंगी और मुआन भी उस रूम के डोर के पास पहुंच चुके थे। हम उसके हाथ में वही स्लीपिंग पिल्स देखते हैं और साथ ही एक लेटर भी था, जिस पर डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसे डिप्रेशन है, जिसे पढ़कर उसका फादर रोने लगता है और उसे बोयू की मेमोरीज याद आने लगती हैं, जहाँ पर बोयू ने उसे बोला था कि डैड, मैं थक चुका हूँ, मुझे रेस्ट करनी है। जिसे याद करते हुए बोयू का फादर सोचता है, तो तुम्हें डिप्रेशन था और जिस दिन तुम मरे थे उस दिन भी मैं तुम्हें ही कोस रहा था। ये सब याद करते हुए उसे बहुत बुरा लग रहा था और वो बुरी तरह से रोने लगता है। उसकी ऐसी हालत को देखकर वो दोनों वहाँ से दूर हट जाते हैं और उसे थोड़ी स्पेस देते हैं, जहाँ पर मुआन बोलता है कि शायद अब इन्हें इस बात की सेंस हो गई है कि बोयू इमोशनली तो बहुत देर पहले ही मर चुका था, बस ये इसे एडमिट नहीं करना चाहते थे और इन्होंने सारे का सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया। शायद अब ही इन्हें अच्छे से समझ आ जाए कि असल में उसके साथ क्या हुआ था। हम बोयू के फादर को देखते हैं, जो कि सोच रहा था कि मैं गलत हूँ। ये सोचते हुए वो अपने हाथ में पड़ी स्लीपिंग पिल्स की बोतल को ओपन करता है और सारी की सारी टैबलेट्स खा जाता है और सोचता है, डैड जल्द ही तुम्हें कंपनी देने के लिए तुम्हारे पास आने वाले हैं। और टैबलेट्स खाते ही वो फ्लोर पर गिर जाता है। हम देखते हैं कि अभी भी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिसके ऐसे गिरने की वजह से मुआन का ध्यान उसकी तरफ जाता है। वो उसे देखकर जोर से चिल्लाता है कि नहीं, ये क्या हो गया, और जल्दी से आगे बढ़कर उसे उठाने का ट्राई करता है और मेडिसिन को देखकर बोलता है कि क्या सच में इन्होंने सारी पिल्स खा ली हैं, और बार बार उन्हें उठा रहा था। चलो फाइनली उसके फादर को ये रियलाइज तो हुआ कि मुआन की कोई भी गलती नहीं थी। और इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक करते जाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।